بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی یعنی یرکان کا روحانی علاج، اس کے وظائف، اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اگر کسی کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، یرکان ہو جائے، اس کے لیے میرا ایک مجرب عمل ہے جو کہ میں نے کئی دفعہ دم کیا ہے لوگوں کو، اور مجھے اس پر یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اور جس کو بھی میں نے وہ دھاگا بنا کر دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ کلیئر آئی ہے۔ تو وہ دھاگا اس طرح آپ نے بنانا ہے، اور یہ آپ نے اتوار کو بنانا ہے۔ جس روز اتوار ہو، اتوار کے دن یہ بنتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کو ہم اپنے علاقے میں ایٹ سیٹ کہتے ہیں، اور اس کی جو تصویر ہے وہ میں آپ کے سامنے لگا دوں گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سفید ہوتی ہے اور ایک سیاہ ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کو مل جائے اس کی آپ نے جڑوں کو نکالنا ہے، اور جڑ اس کی بریک نہ ہو، اس کی جڑ تھوڑی سی موٹی ہو کہ جس کو آپ کے تقریباً 2 سوتر اس کی مقدار ہو، اتنی موٹی اس کی جڑ ہو، یا پھر اگر اتنی موٹی آپ کو جڑ نہیں ملتی ہے تو آپ 2 چھوٹی چھوٹی جو جڑیں ہیں ان کو آپس میں ملا کر ایک جو بڑی کے برابر میں اس کو بنا لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو اس کی بوٹی 8 سیٹ کی جڑ ہے اس کی آپ نے 11 جڑیں آپ نے لینی ہیں، اور تقریباً جو ایک جڑ ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 1 انچ ہونی چاہیے، 1 انچ اس کی لمبائی ہو، اور تقریباً 2 سوتر جو ہے وہ اس کی موٹائی ہو، یا کم از کم 1 سوتر، یعنی کہ وہ صحیح ہو کہ جس کو آپ دھاگے میں باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 عدد کچے سوت کا دھاگا لینا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے پاس ان کو بھی جڑوں کو بھی لے لینا ہے، اور اس دھاگے کو بھی آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ کوثر آپ نے 1 بار پڑھنی ہے، اور ایک جڑ کو آپ نے لے کر اس دھاگے کے درمیان میں رکھ کر اس کو گانٹھ مار دینی ہے، اچھی طرح اس کو باندھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسری گانٹھ اور دوسری جڑ میں آپ نے گانٹھ مار دینی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح آپ نے 11 جڑوں کو آپ نے 11 گانٹھیں مارنی ہیں، 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کو دم کر دینا ہے۔ تو یہ ایک تسبیح نما یا ہار نما ایک دھاگا بن جائے گا، اور اس کے بعد اس کو آپ نے وہ جو دھاگا ہے وہ اتنا ہو کہ جو بھی مریض ہے اس کے گلے میں وہ آ جائے، تو اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو مریض کو دے دینا ہے، اور یہ آپ نے اتوار کو دینا ہے، اور اتوار کے دن یہ دھاگا بڑھنا ہے، اور 1 ہفتہ یعنی اگلے اتوار تک آپ نے اس دھاگے کو اس مریض کو پہنائے رکھنا ہے۔ جب اگلا اتوار آئے گا تو اس اتوار پھر نیا دھاگا اسی طرح بنائیں گے، اور جو پہلا ہے اس کو اتار کر کسی نہر یا دریا میں بہا دیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے اتوار کو آپ نے پہلے والا دھاگا اتار لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے نیا پہنا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے اتوار کو آپ نے پہلا اتار لینا ہے اور نیا والا پہنا دینا ہے، اور اس کے بعد اگلے اتوار کو آپ نے تیسرے کو بھی اتار دینا، یعنی کہ 3 آپ نے دھاگے بنانے ہیں، پہلا، اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد پھر آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 3 ہفتے تک آپ نے 3 دھاگے مریض کو پہنانے ہیں، تو اس کے ساتھ مریض صحتیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کرنے کی اجازت ہو، جس نے یہ عمل کیا ہوا ہے وہ آپ کو اجازت دے، اور یا پھر سورہ کوثر کا یہ عمل ہے تو اس کے لیے سورہ کوثر کا عمل کرنا لازمی ہے، اور سورہ کوثر کا جو کم از کم عمل ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر کو روزانہ 7 دن تک آپ 1100 مرتبہ پڑھیں، کہ روزانہ کسی مخصوص وقت، بہتر ہے عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، تو اول آخر درود شریف اور 1100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، اور کم از کم 7 دن، اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو 11 دن یا 21 دن یا 41 دن، تو جتنا عمل زیادہ کریں گے اتنا اس میں پاور زیادہ ہوگی۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد یہ عمل کریں، اور اس کے بعد پھر یہ آپ دم کریں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ 100% جو ہے وہ مریض کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ بینہ، یرکان کے مریض کے لیے سورہ بینہ بہت بہترین عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے،
کہ سورہ بینہ کو آپ لکھ لیں ایک کاغذ پر، اور 2 کاغذ لیں اور ان پر علیحدہ علیحدہ لکھ لیں۔ تو ایک آپ تعویذ بنا لیں، اس کا لکھ لیا تو وہ تعویذ آپ کا بن گیا ہے۔ ایک کو آپ پانی میں ڈال دیں اور یہ مریض کو پلاتے رہیں، اور جو دوسرا ہے اس کو آپ لپیٹ دیں، لپیٹنے کے بعد مریض کے گلے میں پہنا دیں۔ تو سورہ بینہ اس کو ایک بار لکھ کر تعویذ بنا دیں، دوسرا لکھ کر اس کو پانی میں ڈال دیں، اور ایک پانی پلاتے رہیں، دوسرا اس کو پہنا دیں۔ اور اگر مریض کو سورہ بینہ آتی ہو، کوشش کریں کہ اس کو کہیں کہ وہ روزانہ سورہ بینہ کو پڑھ کر اس پانی پر دم کرتا رہے اور پیتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی یرقان کا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔